اور اپنے ڈپازیٹرز کو بھی دے. اب کچھ اور آپشن، ایک اور آپشن خاص طور پر جس کا نام ہے ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون، اس کا پورا تفصیل تعارف تو جو فاضل مقرر ہیں وہ خود ہی پیش کر دیں گے، لیکن اس کے بارے میں صرف اتنا جان لیجئے کہ یہ بھی آج کوئی پیش نہیں ہو رہا، کافی دیر پہلے سے اس کا ذکر چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ زیادہ مقبول نہیں ہو سکا. ہم نے محسوس کیا کہ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، اس کے مختلف آسپیکٹس کو واضح کیا. جو اوریجنل پیش کرنے والے تھے ان کا ذکر بھی وہ صاحب خود فرما دیں گے جو اس کو پیش کر رہے ہیں اس مقالے کو، تو ان کے ذمہ تو یہ سارے کام ہیں، لیکن میں صرف اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کافی دیر پہلے یہ ایک آپشن تھا جو پیش کیا گیا تھا، جس کے اندر پوٹینشیل ہے، بہت سے ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جو اس کے ذریعے سے کی جا سکتی ہیں. تو میں اس مقصد کے لیے اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے اب دعوت دے رہا ہوں جناب عبید اللہ صاحب کو. ان کا تعلق جو ہے وہ نوشہرہ سے، پشاور میں مقیم ہیں. انہوں نے ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس بھی کیا ہوا ہے اور ایم بی اے بھی ہیں، اور ایک ادارے میں یونیورسٹی میں یہ پڑھاتے ہیں، اکاؤنٹس پڑھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور جو مضامین ہیں وہ پڑھاتے ہیں. انہیں بھی اس آئیڈیا کا جب علم ہوا تو انٹرسٹ فری بینکنگ سے انہیں دلچسپی ہوئی. انہوں نے پھر اس کے اوپر مطالعہ کیا، بہت گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے کافی کام کیا ہے. مختلف گویا فورم پر جا کر یہ جو ہے اس پر لیکچرز دیتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ جو پشاور میں ایسے علماء جو فارغ التحصیل ہیں انہیں جمع کر کے انٹرسٹ فری بینکنگ کے حوالے سے جو ہے ٹریننگ کے انہوں نے لیکچرز دیے ہیں، اور بہت سے لوگوں سے ان کا اس معاملے میں انٹریکشن ہے. میں اب انہیں دعوت دے رہا ہوں جناب عبید اللہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں. السلام علیکم. میں اپنے تمام بزرگوں اور دوستوں کا شکر گزار ہوں. یقین کریں کہ اگر ان لوگوں کی محنت نہ ہوتی تو مجھ جیسا ذرہ ادھر کھڑا ہو کر یہ بات کہہ نہ سکتا. انٹرسٹ فری بینکنگ سے دلچسپی مجھے ایم بی اے کے دوران پیدا ہوئی. میرے کلاس میں میرے اکنامکس کے ٹیچرز نے، سر حنید بھائی نے پوچھا کہ از اٹ پاسبل ٹو رن بینک ایٹ 0% ریٹ آف انٹرسٹ. پوری کلاس نے کہا نو سر. آپ کو معلوم ہے یونیورسٹی دلیل کی جگہ ہے. میرے پاس دلیل نہیں تھی، میں چپ رہا. میں نے کسی یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ نو سر کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو. اس کے بعد اگلے دن ہمارے پشاور یونیورسٹی کے وی سی رہے ہیں، جیوگرافی ڈپارٹمنٹ کی چیئرمین رہے ہیں، آج کل سینیٹر ہیں پروفیسر سائد صاحب. میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا سر اس موضوع پر کچھ کام ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بہت کام ہوا ہے، اور اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے مجھے 7-8 کتابیں اس پر گفٹ کر دی. انہوں نے مجھے کتابیں گفٹ کی. ان میں سے ایک کتاب شیخ محمود احمد کی سود کی متبادل اساس تھی. اسی طرح ایک کتاب جو انگلش میں ہے ٹورڈز انٹرسٹ فری بینکنگ، یہ بھی شیخ محمود احمد کی تھی. یہ 2 کتابیں انہوں نے مجھے گفٹ کی. اس کے علاوہ محمود احمد غازی صاحب کی کتابیں، کئی ایک اور کتابیں. ان کتابوں کو میں پڑھتا رہا. کوئی دعوت تو نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ اول بالکل بچپن سے میتھس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. دلیل دیتا ہوں، دلیل پہچانتا ہوں. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، عالم نہیں ہوں. لہذا ساری بات میں نے محسوس کیا کہ اس آدمی شیخ محمود احمد کے کام میں دلیل موجود ہے. جو سسٹم اس نے انٹروڈیوس کیا ہے اس کی عجیب خوبی یہ ہے کہ وہ موجودہ سسٹم سے بھی، سر نے فرمایا موجودہ سسٹم بہت آسان ہے، یہ آسان تر ہے. جو سسٹم اس نے بتایا وہ آسان تر ہے، کہیں زیادہ آسان ہے. اور بعض ایسے ناممکن ٹیسٹوں سے گزر گیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے، جس سے ہمارے جتنے بھی دوسرے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے جتنے بھی دوسرے متبادل پیش کیا ان میں سے کوئی بھی ان ٹیسٹوں سے نہیں گزر سکا، ایک بھی نہیں. یہ ان تمام ٹیسٹوں سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض جب کونسل کے سامنے یہ پیش ہوا
یہ آئیڈیا. تو علماء کرام نے اس کے متعلق یہ کہا کہ یہ معاشی طور پہ فائدہ مند نہیں ہوگا. دین علماء کرام نے اور ماہرین معاشیات نے کہا اس کی شرعی حیثیت واضح نہیں ہے. ہاکی کے کھلاڑی کرکٹ کھیل گئے, کرکٹ کے کھلاڑی ہاکی. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ یہ کانسیپٹ آپ کے سامنے پیش کروں. میرا مختصر سا تعارف بھائی نے کرا ہی دیا ہے. میں ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس میں نے پہلے کیا اور اسی حوالے سے میتھ اسٹیٹسٹکس یہ پڑھاتا رہا ہوں, ریسرچ پڑھاتا رہا ہوں, اور بعد میں نے ایم بی اے کیا. 2000 میں میرا ایم بی اے کمپلیٹ ہوا. ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون. This is a diagrammatic representation about time multiple counter loan, a concept of interest-free banking invented by Sheikh Mahmood Ahmed. We have tried to make it simple for you. Diagrams are used to visually present the concept. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ڈائیگرامز کی مدد سے سمجھیں. اتنا میں عرض کرتا جو مقرر نہیں ہوں, لیکچرر ہوں اور لیکچر ہی کے انداز میں بات کروں گا. شاید القاب و آداب آتے نہیں ہیں, معافی چاہوں گا اس کی. اگر مزید ڈیٹیل کسی دوست کو چاہیے تو شیخ محمود احمد کی بکس, ایک دو بکس کا تو میں نے ذکر کیا, ایک تیسری بک ہے جو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے, مین اینڈ منی, وہ بھی آ گئی ہے. اس بک کو آدمی پڑھ کے مزید ڈیٹیل معلوم کر سکتا ہے. کچھ فیکٹر ایسے ہیں کہ جو ہماری اسٹڈی کو متاثر کرتے ہیں. یہ سلائیڈ اور آنے والی چند ایک سلائیڈ میں صرف ان فیکٹرز کو ہی کو ڈسکس کروں گا. بالفرض ایک فیکٹر ہے, ہم چیک کیسے کریں گے کہ ایک پرٹیکولر انٹرسٹ, ایک پرٹیکولر کانسیپٹ ہے وہ انٹرسٹ فری ہے, پتہ کیسے چلے گا؟ اسلامک اعتبار سے کیسے پتہ چلتا ہے اور اکنامکس کے اعتبار سے کیسے پتہ چلتا ہے, یہ ہم اسٹڈی کریں گے. ایک اور جو مسئلہ ہے وہ ہے کنفیوز ڈیفینیشنز کا. انٹرسٹ کی ڈیفینیشن اکنامکس میں جو بتائی جاتی ہے, ابھی آپ کے سامنے میں مائکروسافٹ انکارٹا انسائکلوپیڈیا کی ڈیفینیشن بتاؤں گا. آپ دیکھیں گے اور میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا کنفیوژن ہے, ایک ریسرچر کے اعتبار سے اس میں کیا کنفیوژن ہے. پھر پرابلم ہے امپراپر جنرلائزیشن کا. جنرلائزیشن ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں. ہماری امی تھوڑے سے چاول چکھ کر کہتی ہے کہ سارے چاول صحیح ہیں, اس کو جنرلائزیشن کہتے ہیں. یہ سمپل سی جنرلائزیشن ہے, لیکن جنرلائزیشن ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی. ایک آدمی نے ایک پرندہ دیکھا اڑ رہا تھا, دوسرا دیکھا اڑ رہا تھا, اس نے کہا دنیا کے سارے پرندے اڑتے ہیں. دنیا کے سارے پرندے نہیں اڑتے ہیں. ہر جنرلائزیشن صحیح نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک امپراپر جنرلائزیشن بتاؤں گا اور اس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے اور غلط کوٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح کچھ مسئلہ ہے کنفیوز تھنکنگ کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ شاید مسلمانوں کا مسئلہ ہے. الحمدللہ میں خود مسلمان ہوں, اللہ کا شکر ہے. انٹرسٹ واقعی ہم لوگوں کا مسئلہ ہے, لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. میں نے جب یہ پریزنٹیشن ایک دفعہ سیکاز یونیورسٹی میں جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں پیش کی, تو اس میں بیٹھے ایک عیسائی ٹیچر سر اینتھنی جیمز نے, جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, انہوں نے اس کو سنا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج پہلی دفعہ ایک شخص کو ان الفاظ میں بات کرتے سنا کہ جو جمعے کا خطبہ نہیں لگتا ان ٹرمز میں ہے کہ جس میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بات سننا چاہتا ہے. ایک اور دوسرے اس نے یہ کہا کہ یہ اس سے صرف مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملے گی, یہ تو پوری انسانیت کی چیز ہے.